مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز ذویل احترام ذویل احتشام باصفا علماء کرام، حاضرین محفل، عزت ماں پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہی لوگوں کے لیے آگے بڑھوا دے رہے آپ۔ وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ الحمدللہ آج کی یہ خوبصورت محفل خانقاہ بخاریہ کے زیر اہتمام عرس بخاری کے موقع پر صاحب سجادہ حضرت پیر سید سیف الحسن صاحب بخاری مدظ اللہ العالی نے علماء کرام اور مشائخ اعظام کو بڑی تعداد میں منتخب کیا، مدعو کیا، اور مجھ سے پیشتر آپ نے مناظر اہل سنت حضرت علامہ حافظ احسان قادری صاحب سے ان کا خطاب سماعت کر لیا ہے، اور شاید میرے بعد بھی آپ کو آپ کے معزز مہمانوں کو سننا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے جتنا وقت مجھے دیا گیا ہے اس کو لے کر کچھ آپ کی خدمت میں اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے فرامین پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت دیر تک کوئی آپ کا وقت لینا منظور نہیں ہے، جتنی دیر تک آپ تھوڑی دیر میں سنیں گے بس اتنا ہی آپ کو سنایا جائے گا، لیکن آپ کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ یہ بزرگان دین کے جو عرس کی محفلیں ہوتی ہے، آراس کی جو محفلیں ہوتی ہے، اس میں آپ کو جمع کرنے کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ جن نقوش پر چل کر، جس راستے پر چل کر یہ لوگ اللہ والے بنے ہیں، اللہ کے ولی بنے ہیں، وہ راستہ آپ کو بھی دکھایا جائے، اور وہ بھولا ہوا سبق آپ کو ہم سب کو یاد دلایا جائے۔ یہ جو عرس ہوتے ہیں یہ سب کے عرس نہیں ہوتے، عرس صرف اہل جنت کے ہوا کرتے ہیں، عرس جنتی لوگوں کے ہوا کرتے ہیں۔ اور جنت کا راستہ کیا ہے؟ جنت کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ اب تک یقیناً ہمارے شعراء نے آپ کو جنت کا راستہ دکھایا ہوگا، مجھ سے پیشرو خطبہ نے بھی آپ کو جنت کا راستہ بتایا ہوگا، لیکن اللہ کے قرآن کی روشنی میں صرف ایک پوائنٹ آپ کو جنت میں جانے کا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ انتہائی آسان ہے، جنت ملے گی، اور جنت ملنے کے لیے کیا طریقہ ہے، جنت ملنے کے لیے کون سا راستہ ہے؟ جنت اتنی مشکل نہیں ہے جتنا بدعقیدوں نے بتا دیا، اور جنت اتنی آسان بھی نہیں ہے جتنا ہمارے شعراء نے بتا دیا۔ اتنا بھی آسان جنت نہیں جس میں شاعری میں جنت بتائی جاتی ہے، اور اتنی مشکل بھی نہیں جو لوگوں کے بدعقیدوں کی محفلوں میں بتائی جاتی ہے۔ اسلام مذہب اعتدال ہے، کتنا آسان ہے جنت میں جانا، تو قرآن ہی راستہ بتاتا ہے، اللہ ہی راستہ بتاتا ہے۔ جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جو گناہ کبیرہ سے بچ گیا، جس نے اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے روک لیا، یعنی بڑے گناہ، جن گناہوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، جن گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، جن گناہوں سے رکنے کا حکم دیا ہے، قرآن کہتا ہے اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے، اگر تم گناہ کبیرہ سے بچو گے، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے ما تنہون عنہ ونکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو یوں ہی معاف کر دیں گے، اور تمہیں عزت کا ٹھکانہ جسے جنت کہتے ہیں اس جنت کے اندر ہم تم کو داخل کر دیں گے۔ نعرہ
تکبیر کا وعدہ ہے، یہ کس کا وعدہ ہے؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بچنا کس سے ہے؟ صرف بڑے گناہوں سے بچنا ہے، گناہ کبیرہ سے بچنا ہے۔ گناہ کبیرہ سے بچنا تمہارا کام ہے۔ میرا اللہ کا وعدہ سچا ہے، میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، وہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ اب آئیے یہاں سننا یہ ہے بڑے گناہ کیا ہے، گناہ کبیرہ کیا ہے۔ تھوڑا اگر وقت میں جتنی گنجائش ہے کچھ گناہ کبیرہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور آج سے ہم عہد کریں گے، میں بھی عہد کروں، آپ بھی عہد کریں کہ ہم سب بڑے گناہوں سے بچیں گے۔ میرے بھائیوں، جنت میں سب جانا چاہتے ہیں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ اچھی طرح یاد رکھنا، اگر میرا دامن پکڑو گے تو جنت نہیں ملنے والی جب تک قرآن کا دامن نہ پکڑو۔ اگر پیر کا دامن پکڑو گے تو جنت نہیں ملنے والی جب تک قرآن کا دامن نہ پکڑو۔ یاد رکھنا، سچا پیر وہی ہے جو قرآن کی تعلیم بتاتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جو جی میں آئے کرو میں تمہیں جنت میں لے جاؤں گا، تو یاد رکھنا کسی کی طبیعت نہیں چلے گی، صرف قرآن و سنت کی تعلیم ہمیں جنت میں لے کر کے جائے گی۔ اور یاد رکھنا، ہمارے جتنے پیر ہیں صدیق اکبر سے لے کر آج تک کے مشائخ تک، سب نے ہمیں قرآن کا راستہ بتایا، سب نے ہمیں حدیث کا راستہ بتایا۔ اچھی طرح یاد رکھنا، ہزاروں کی تعداد میں عرس کے نام پہ جمع ہونے والوں، میری قوم کے جوانوں، آج کتنا اچھا دن ہے، آج کتنی اچھی رات ہے، اتنے لوگ کس کو ملتے ہیں، اتنے لوگ کہاں آتے ہیں؟ اور ایک بات آپ کو بتا دوں، جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، یہاں تو ہزاروں لوگ جمع ہیں۔ اللہ اکبر! زمین کے اندر کے اولیاء تو موجود ہے، زمین کے اوپر کے اولیاء بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ اگر ہم یوں ہی آ کر یوں ہی چلے گئے اور ہم نے زندگی گزارنے کا طریقہ نہ سیکھا، ہم نے قرآن اور حدیث کی تعلیم نہ سیکھا، تو یاد رکھنا جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے۔ بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے کوئی بندہ پیاسا ہو اور دریا کے کنارے بھی پیاسا ہی رہے تو اس کی محرومی کا عالم کیا ہوگا۔ تو آئیے گناہ کبیرہ سے بچنا ہے، آج ایک نعرہ لے کر جائیں، گناہ کبیرہ سے بچنا ہے۔ کبیرہ مطلب بڑا، بڑے گناہوں سے بچنا ہے۔ ویسے تو ایک بات عرض کر دوں، کوئی گناہ چھوٹا ہوتا ہی نہیں، اس لیے کہ یاد رکھنا کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کبھی کرنا مت، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کبھی کرنا مت، اس لیے کہ جب وہ ٹھوکر جو لگا کرتی ہے وہ پہاڑوں سے نہیں لگتی، بلکہ ٹھوکر ہمیشہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے لگا کرتی ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے آپ نے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کے کیا اور وہی گناہ آپ کے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے، وہی گناہ آپ کے جہنم میں داخلے کا سبب بن جائے۔ اللہ اکبر! اور کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر کبھی مت چھوڑنا، اس لیے کہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آؤ آج جنتی بندے کا طریقہ ہمیں قرآن میں اللہ نے بتایا ہے۔ بڑے گناہوں سے بچو اللہ کے لیے، اللہ نے تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں لیکن گناہ کبیرہ سے یعنی بڑے گناہ سے بچتے نہیں۔ تو آئیے وہ بڑے گناہ کیا ہے، ان میں سے چند گناہ پڑھ دیے جاتے ہیں۔ آئیے جو گناہ کبیرہ ہے یعنی بڑے گناہ ہیں، ان بڑے گناہوں کے اندر ایک گناہ یہ ہے، کیا؟ بد نظری کرنا، یعنی کسی عورت پر کسی مرد کا پاپ کی نظر ڈالنا، غلط نظر ڈالنا، بد نظری کا شکار ہونا۔ اللہ اکبر! اور کسی عورت کا کسی مرد کو پاپ کی نظر سے دیکھنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے میرے محبوب آپ ایمان والوں کو حکم دے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے۔ یاد رکھنا اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کرو۔ آج فلمیں دیکھ کر، سیریل دیکھ کر لوگوں کی یہ عادت بن گئی ہے، چکر مکر چلتے ہیں، گندی فلمیں دیکھتے ہیں، گندی پکچریں دیکھتے ہیں۔ کوئی عورت سامنے آ جائے، بلکہ اب تو حالات اتنے گندے ہو چکے ہیں، حالات اتنے برے ہو چکے ہیں، محلے میں کوئی لڑکی محلے میں پڑوس کی اگر نظروں سے اگر گزر جائے تو ہم اس پر بھی پاپ کی نظر ڈالتے ہیں، اس پر بھی گندی نظر ڈالتے ہیں۔ سن لو، اپنی آنکھوں کو آوارہ نہ کرو، اپنی آنکھوں کو پاپی نہ کرو۔ مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں، اچھی طرح سے سن لو، میرے اور تمہارے سچے نبی
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھا ہوگا، جس مرد نے کسی عورت کو گندی نظر سے دیکھا ہوگا، یا کسی عورت نے کسی مرد کو گندی نظر سے دیکھا ہوگا، میرے اور تمہارے سچے نبی فرماتے ہیں اس کی آنکھوں میں قیامت کے دن جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں اس کی آنکھوں میں ڈالی جائے گی۔ یہ جہنم کی آگ کیا ہے؟ یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے۔ جہنم کی آگ کیا ہے؟ اللہ کے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ، یعنی اللہ اکبر 69 درجہ زیادہ، 69 درجہ زیادہ دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ تیز و ترار ہے۔ یعنی کہ دنیا کی آگ کو اگر 69 درجہ ایسے ہی حرارت اور بڑھائی جائے تو کتنی تپش ہوگی، کتنی حرارت ہوگی۔ اللہ کے سچے نبی غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کی آگ میں دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ حرارت ہے۔ یعنی کہ جہنم کی آگ کو اللہ اکبر 70 مرتبہ جب رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے تب کہیں جا کر کے دنیا کی آگ بنی ہے۔ آپ اندازہ کریں دنیا کی آگ کا یہ عالم ہے تو اس سے 69 درجہ زیادہ جو آگ میں حرارت ہوگی، جو آگ میں تپش ہوگی، اس کی حرارت کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں عورتوں کو گندی نظر سے دیکھنے والے، عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے والے، ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ میری قوم کے جوانوں یہ گناہ بے لذت کیوں کرتے ہو؟ کسی لڑکی پر نظر پڑے تو اس کو بہن کی شکل میں کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اگر بڑی ہو تو اس کو ماں کی شکل میں کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اگر چھوٹی ہو تو اس کو بیٹی کی شکل میں کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ ہر عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، ہر عورت کو گندی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ سن لو، جس کی آنکھیں اتنی کمزور ہو، جس کی آنکھیں اتنی نازک ہو، اگر ہمارا پلک کا بال ٹوٹ کر ہماری آنکھ میں آ جائے تو بتاؤ ہم اس کو برداشت کر پاتے ہیں؟ اپنی ہی پلک کا بال اگر اپنی آنکھ میں ٹوٹ کر کے آئے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے والوں، جب تمہاری آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی اس وقت ان آنکھوں کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ اگر امی یا بہن پیاز کاٹ رہی ہو اور کٹتی ہوئی پیاز کے ننے ذرات جو نظر بھی نہیں آتے، اگر وہ پیاز کا ذرہ ہماری آنکھ میں چلا جائے تو بتاؤ کیا ہماری آنکھ اس کو برداشت کر پاتی ہے؟ نہیں کر پاتی نا۔ وہ پیاز کا ذرہ جو نظر بھی نہیں آتا اگر وہ آنکھ میں چلا جائے تو آنکھیں ہماری اتنی کمزور ہیں، آنکھیں ہماری اتنی نازک ہیں کہ نظر نہ آنے والا وہ ذرہ آنکھوں کو رلا دیتا ہے، آنکھوں کو لال کر دیتا ہے، آنکھوں کو سرخ کر دیتا ہے۔ بتاؤ جب پیاس کے ننے ذرات ہماری آنکھیں برداشت نہیں کر پاتی تو جہنم کی آگ کی سلاخیں ہماری آنکھیں کیسے برداشت کر سکے گی؟ دنیا کے اندر جوانی کی رنگ ریلیوں میں، دنیا کے اندر جوانی کی موج مستیوں میں لڑکیوں کے ساتھ حرام تعلقات بنانے والوں، ناجائز تعلقات بنانے والوں، کبھی غور کیا صرف دیکھنے پر اتنا بڑا وبال ہے، صرف دیکھنے پر اتنا بڑا عذاب ہے کہ جہنم کی آگ میں سلاخیں ڈالی جائے گی۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں تو جو کسی کے ساتھ بدکاری کرے، کسی کے ساتھ زنا کرے، اس کا کیا انجام ہوگا؟ اب اس کا انجام بھی ذرا سن لے، اس لیے کہ آج زنا کو فیشن کا نام دیا جا رہا ہے، آج بدکاری کو فیشن کا نام دیا جا رہا ہے۔ سن لو، اللہ اکبر۔ لڑکیوں سے دوستی رچانے والوں، اللہ اللہ، اگر آج کوئی نوجوان لڑکا کسی لڑکی سے تعلقات قائم نہ کرے، اس سے ناجائز دوستی نہ کرے تو دوست اس کو تانا دیتے ہیں کہ تو مرد نہیں ہے، تو بیکورڈ ہے، تجھے زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں۔ ارے نادان، وہ زندگی کیا جس میں لڑکی کی دوستی نہیں؟ ابھی جوانی میں ہوج موج کر لو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اچھی طرح سن لو، جو جوانی میں گندگی کرتے ہیں، جو جوانی میں گناہ کرتے ہیں، جو جوانی میں پاپ کرتے ہیں، یاد رکھنا جو اللہ طاقت دینے والا ہے وہ اللہ طاقت چھیننے والا بھی ہے۔ جوانی کے نشے میں میرے اللہ کو اعلان جنگ کا چیلنج کرنے والوں، جو طاقت
دینا جانتا ہے وہ طاقت چھیننا بھی جانتا ہے. جوانی کے نشے میں اگر پاپ کے شیش محل تعمیر کرو گے تو اللہ اکبر، جو اپنی جوانی کو گناہوں میں گزارتے ہیں خدا ان کا بڑھاپا اتنا عبرتناک بنا دیتا ہے، خدا ان کا بڑھاپا اتنا بدترین بنا دیتا ہے کہ وہ موت مانگتے ہیں تو بھی ان کو موت نہیں آتی. وہ پیر رگڑتے ہیں اور موت طلب کرتے ہیں اور رو رو کر کے چھپ چھپ کر رو رو کر کہتے ہیں پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا جو ہم اتنا تباہ ہو رہے ہیں، ہم اتنا برباد ہو رہے ہیں. یاد رکھنا، دولت کا نشہ ہو یا جوانی کا نشہ ہو یا طاقت و قوت کا نشہ ہو، اللہ کے غضب کو چیلنج مت کرو. کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے. رات کی تاریکی میں گناہ کرنے والوں، دن کے اجالے میں گناہ کرنے والوں، تنہائی میں گناہ کرنے والوں، سن لو، ہم کسی ایسے خدا کو نہیں مانتے جو مٹی اور پتھر کا ہے. ہم تو اس خدا کو مانتے ہیں جو ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے. قرآن کہتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. اس اللہ سے ڈرو. آپ کیا سمجھتے ہو؟ فرعون کو اللہ نے دولت دی لیکن فرعون نے اللہ کی نافرمانی کی. اللہ نے اسے مہلت دی، اس نے نافرمانی کی. اللہ نے اسے مہلت دی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی. کیا دن آیا؟ اللہ نے اس کو دریا میں غرق کر دیا. اللہ نے اس کو دریا میں ڈبو دیا اور اس کی لاش کو جب دریا نے نکال کر کے پھینک دیا تو کتے بھی اس کی لاش کو کھانے کے لیے تیار نہ تھے. کتے بھی اس کی لاش کو کھانے کے لیے تیار نہ تھے. اور آج تک فرعون کی لاش ایک میوزیم کے اندر پڑی ہوئی ہے. نہ اس کو کفن نصیب ہے، نہ اس کو قبر نصیب ہے. کیا آپ یہی چاہتے ہیں؟ فرعون کی لاش ہر دولت مند کو پکار پکار کر عبرت کی دعوت دے رہی ہے. اگر دولت کے نشے میں اللہ کی نافرمانی کرے گا تو میرا انجام دیکھ لے. ارے تو کسی فیکٹری کا مالک ہو سکتا ہے، تو کسی کارخانے کا مالک ہو سکتا ہے، تو کسی کھیت اور کھلیان کا مالک ہو سکتا ہے. فرعون تو اتنی بڑی سلطنت کا مالک تھا، لیکن اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہونے کے باوجود بھی اس کو نہ کفن نصیب ہو سکا، نہ اس کو دفن نصیب ہو سکا. اس سے کیا پتا چلا؟ گناہ مت کرو، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. یاد رکھنا، گناہ کر کے انسان کو لذت تو مل سکتی ہے لیکن گناہ کر کے انسان کو عزت نہیں مل سکتی. چند لمحے کی لذت کے لیے آخرت کی عزت کو تباہ نہ کرو. ایک دن مرنا ہے میرے بھائی. روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جانا ہے، روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جانا ہے. کچھ تو آخرت کا خیال کرو. اب کیا گناہ ہی رہ گئے ہیں؟ اللہ اکبر. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نہ نکلے، مجھے جلدی سے اپنے بات کو مکمل کرنا ہے. حضرت حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا میں زنا کیا ہوگا قیامت کے دن اس کے وجود پر جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص پہنائی جائے گی. جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص جب اس کے وجود پر رکھی جائے گی. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس حدیث کو فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. اللہ اکبر. جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص جب اس کے بدن پر پہنائی جائے گی تو اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائے گی، اس کی ہڈیاں ٹوٹ کر بکھر جائے گی. اللہ اکبر. آپ مجھے بتائیں نا میرے بھائیوں، کیا ہمارے جسم میں اتنی طاقت ہے کہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص پہنے؟ اللہ. ابھی سردی کے دن ہے. جو انسان کا بدن سردی برداشت نہ کر سکے، جو انسان کا بدن مئی کی گرمی برداشت نہ کر سکے، وہ انسان کا بدن اللہ اکبر وہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص کو کیسے برداشت کر سکے گا؟ اللہ. اس لیے گناہ
گناہ کبیرہ سے بچو، بڑے گناہوں سے بچو۔ یقیناً زندگی میں کبھی ایک موقع ایسا آتا ہے انسان پر کہ آپ گناہ کرنا چاہیں گے، گناہ کا پورا ماحول ہوگا، کوئی روکنے والا نہ ہوگا، کوئی ٹوکنے والا نہ ہوگا، کوئی منع کرنے والا نہ ہوگا، لیکن یاد رکھنا، یہ سوچ کر گناہ چھوڑ دینا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بس یہ سوچ کر اللہ دیکھ رہا ہے۔ یاد رکھیں، اپنے جیسا انسان دیکھے ہم گناہ نہیں کرتے، اللہ دیکھ رہا ہے ہم گناہ کیوں کرتے ہیں۔ اپنے ابا دیکھیں، ہم ان کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے، اللہ دیکھ رہا ہے زنا کیسے کر لیتے ہیں، اللہ اکبر۔ پیر صاحب دیکھ رہے ہیں تو کھڑے ہو کر کے پانی نہیں پیتے، اور اللہ دیکھ رہا ہے تو بدکاری کر لیتے ہیں۔ یعنی کہ انسان جتنا اپنے پیر کا احترام کرتا ہے اتنا بھی اللہ کی عزت نہیں کرتے، اتنا بھی اللہ کا احترام نہیں کرتے۔ قرآن اسی لیے تو کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدری، کہ تم نے اللہ کی ایسی عزت نہیں کی، تم نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اپنے جیسا انسان دیکھے، بلکہ بڑھ کے کہوں، اگر کسی آفس پر لگا ہوا ہو کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہیں، یعنی سی سی ٹی وی کیمرے یہاں لگے ہوئے ہیں، تو آدمی گٹکا کھا کر وہاں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہوں۔ اگر پان کھانے والا پان کھا رہا ہے اور سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو تو اللہ اکبر، آدمی پان کو وہاں نہیں تھوکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے، کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو تو یہ ضرور دیکھا جائے گا کہ امین القادری آفس پہ چڑھتے ہوئے کیا کر رہا تھا، اترتے ہوئے کیا کر رہا تھا۔ اے نادان انسان، اپنے جیسے انسان کے لگائے ہوئے کیمرے کے سامنے تو ہے تو تو اتنی احتیاط کر رہا ہے کہ تو پان کو بھی نہیں تھوک رہا ہے، تو گٹکے کو بھی نہیں تھوک رہا ہے، اور تجھے ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ، آٹو پہر، 24 گھنٹہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ کیا خیال ہے تیرا؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تجھ پر کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جہنم کے اندر ایک وادی ہے۔ اب ذرا توجہ سے سننا، دوسرے کبیرہ گناہ کی طرف آتے ہیں، اور تیسرے اس میں 2 گناہوں کا ذکر ہوگا۔ میرے اور تمہارے سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی کا حال یہ ہے کہ ایک دن میں 5 مرتبہ جہنم بھی اس سے پناہ مانگتا ہے۔ یعنی جہنم بھی جس سے پناہ مانگے، ایک ایسی وادی جہنم میں موجود ہے۔ آگ جس سے پناہ مانگے وہ کیسی آگ ہوگی، جہنم جس سے پناہ مانگے وہ کیسی جہنم ہوگی۔ میں اپنے ایک ایک روایت کا ذمہ دار ہوں جو بیان کر رہا ہوں، آپ اس سے حوالہ لے سکتے ہیں۔ میں کوئی ہوا میں گرا نہیں لگا رہا ہوں، میں کوئی آپ کو مبالغہ آرائی نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے، میری مائیں اور بہنیں بھی ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، سب دل کے کانوں سے سنو۔ اللہ اکبر۔ حضرت اللہ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی ایک دن میں 5 مرتبہ اللہ کی پناہ مانگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں، اس جہنم کی وادی کی حرارت اور گرمی یہ ہے، تپش یہ ہے کہ اس کے اندر اگر پہاڑ بھی ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں۔ یعنی جہنم اس سے 5 بار پناہ مانگے، ایسی وادی ہے، اور اس میں اگر پہاڑ ڈالے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان آقا، جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے اور جس سے ایک دن میں 5 مرتبہ جہنم پناہ مانگتا ہے، حضور اس وادی میں کس کو ڈالا جائے گا، اس میں کس کو رکھا جائے گا، وہ کس کا ٹھکانہ ہوگا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں 2 لوگوں کا ٹھکانہ ہوگا، جس سے 5 بار جہنم پناہ مانگے اور جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں، اس میں 2 لوگ ڈالے جائیں گے۔ نمبر 1، حرام کھانے والا، حرام لقمہ کھانے والا۔ حرام لقمہ مطلب جوا کھیلتا ہے، اس کے پیسے سے خود کھاتا ہے، بچوں کو کھلاتا ہے، سٹہ کھیلتا ہے، شراب کا دھندا کرتا ہے، سود کا، بیاج کا، انٹرسٹ کا دھندا کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ اس میں ڈالا جائے گا جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے۔ حرام مت کھاؤ۔ کوئی سوچے میری تو کرانہ کی دکان ہے، میں تو حلال کماتا ہوں۔ اگر کرانہ دکان پہ بھی جھوٹ بول کے سودا بیچتے ہو وہ بھی حرام ہے،
دودھ میں پانی ملاتے ہو حرام ہے، تیل میں ملاوٹ کرتے ہو حرام ہے، دھوکہ دے کر کاروبار کرتے ہو حرام ہے۔ سن لو، حرام نہ کماؤ، اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ کیا لکھ دیا ہے؟ کہ اللہ تمہیں دولت کتنی دے گا، مال کتنا دے گا۔ یاد رکھنا، حرام سے مت کماؤ، اگر حلال سے کماؤ گے تو بھی اتنا ہی ملے گا، اور حرام سے کماؤ گے تو بھی اتنا ہی ملے گا۔ تقدیر سے زیادہ وقت سے پہلے نہ کسی کو ملا ہے نہ کسی کو مل سکتا ہے۔ حلال کماؤ، حلال، اس میں کیا ہے دیکھو، حلال میں برکت ہے۔ حلال دیر سے آتا ہے، حلال کم آتا ہے، لیکن برکت اللہ نے رکھی ہے۔ اور حرام زیادہ زیادہ آتا ہے، جلدی جلدی آتا ہے، لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی۔ ایک آسان مثال سے آپ کو سمجھاؤں، دیکھو اور غور کرو، اللہ اکبر، کہ کتے کتنے بچے پیدا کرتا ہے؟ کتے کے کتنے بچے ہوتے ہیں؟ ایک سال میں 12 14 بچے ہوتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے ہر گھر کے دروازے پہ کتے کو دیکھا ہے؟ حالانکہ دنیا کے کوئی مذہب کا آدمی کتا نہیں کھاتا، دنیا کے کوئی مسلک کا آدمی کتا نہیں کھاتا، لیکن کتے 12 پیدا ہو، سال میں 14 پیدا ہو، ہر دروازے پہ نظر نہیں آتے، اور کتوں کا ریوڑ کبھی نظر نہیں آتا۔ کتا تنہا تنہا چلتا ہے، یا 2 4 6 جمع ہو جائے تو الگ بات ہے، مگر قربان جائیں، بکری 2 پیدا ہوتی ہے سال میں، یا 3 پیدا ہوتی ہے، اور ہزاروں ذبح ہوتی ہے۔ بنگال والے بھی ذبح کر رہے ہیں، ایران والے بھی ذبح کر رہے ہیں، یمن والے بھی ذبح کر رہے ہیں، پوری دنیا میں ذبح ہو رہی ہے، لیکن ہر دروازے پر بھی نظر آ رہی ہے، اور جنگل میں ریوڑ بھی نظر آ رہا ہے، آتی ہوئی کم نظر آتی ہے، لیکن اتنی زیادہ ہے کیوں؟ تو تمہارا ایمان گواہی دے گا۔ کتے کو اللہ نے حرام کیا ہے، اس میں برکت نہیں ہے، بکری کو حلال کیا ہے، اللہ نے اس میں برکت عطا کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، قانون مصطفیٰ، فیضان بخاری، علامہ کتا ذبح کرنے والا کوئی مذہب نہیں، اور بکری کم و بیش ہر مذہب میں ذبح ہو رہی ہے، لیکن اللہ برکت کتنی دے رہا ہے۔ اس لیے اگر برکت چاہتے ہو تو حلال کی طرف آؤ، تھوڑا آئے گا تھوڑا، لیکن برکت زیادہ ہوگی۔ ایک اور بات عرض کروں، اللہ جس سے ناراض اس میں برکت نہیں، اور اللہ جس سے راضی اس میں برکت ہے۔ توجہ ہے آپ کی، دھیان ہے آپ کا۔ دیکھو یزید، اللہ اس سے ناراض تھا، یزید 14 بیٹے چھوڑ کے مرا، اور ایک روایت کے مطابق 8 چھوڑ کے مرا، لیکن یزید کی نسل نظر نہیں آتی، کیونکہ اللہ اس سے ناراض تھا، اور حسین سے اللہ راضی ہے۔ ایک بیٹا چھوڑ کر دنیا سے گئے، آج مسلمانوں کا کوئی محلہ نہیں ہے جہاں بھی اولاد حسین موجود۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، سید امین القادری، سید امین القادری، فیضان امام حسین، فیضان امام حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ 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 واہ۔ مسلمانوں کا کوئی محلہ ایسا نہیں جہاں اولاد حسین موجود نہ ہو۔ ارے بنگال کے استحاط میں بھی یہ سادات بخاری اولاد حسین ہے۔ عراق جاؤ تو شیخ رفاعی اولاد حسین، بغداد جاؤ تو شیخ عبد القادر جیلانی اولاد حسین، کیونکہ وہ حسنی بھی ہے، وہ حسینی بھی ہے۔ غریب نواز اولاد حسین ہے، بختیار کاکی اولاد حسین ہے، محبوب الہی نظام الدین اولیاء اولاد حسین ہے، خواجہ عثمان ہارونی اولاد حسین ہے۔ کیا پتا چلا؟ جس سے اللہ راضی رہتا ہے اس میں برکت دیتے۔ حلال کماؤ، تمہاری نسلیں بیٹھ کے کھائے گی۔ جب اللہ برکت دے تو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ آپ کہتے ہیں نہیں میری روزی پہ کسی نے جادو کر دیا، کسی نے جادو کیا ہو یا نہ کیا ہو، ہمارے کرتوت کا جادو اتنا خطرناک ہے،
ہمارے گناہوں کا جادو اتنا خطرناک ہے، قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ کہا مولانا صاحب، سید صاحب، پیر صاحب 30 سال ہو گئے بیٹی کو رشتہ نہیں آتا۔ میں نے کہا پاپ کرنا چھوڑ دے۔ یہ ہنسی کی بات نہیں ہے، اور قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں اگر گھر میں بیٹھی بغیر رشتے کی لڑکوں کی کمی نہیں ہے، گناہ کرنا چھوڑ میری بہن، تجھے ایسے گھر کا رشتہ آئے گا نیکی کی برکت سے تیرا گمان بھی نہیں جائے گا۔ اب آپ کو لگے گا کہ یہ مولوی لوگ کو بلایا تقریر کے لیے کچھ بھی بول کے جا رہے ہیں، دلیل پیش کروں آپ کو۔ دیکھو اگر نیکی کرو گے تو اتنے اونچے گھرانے کا رشتہ آئے گا تقوی کی وجہ سے، لیکن تقوی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں۔ پتہ چلا اوپر سے تقوی اندر تو خالی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے، گردن میں نہیں ہے جو گردن جھکا کے بیٹھتے ہو، گردن نہ جھکاؤ، دل جھکاؤ۔ ٹوپیاں خوبصورت نہ پہنو، دل کو خوبصورت بناؤ۔ داڑھی کی تراش خراش پہ توجہ دینے والوں دل پہ توجہ دو، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے متفق علیہ حدیث ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم و الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ مال دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارے دل دیکھتا ہے۔ دل، اس دل میں پاپ ہے، پاپ دل میں گناہ ہے، دل میں جرائم ہے۔ اگر بچیوں کو نیک بننے پر اچھا رشتہ نہ آئے، میری زبان کاٹنے میں کوئی چیلنج کے ساتھ بات کرنے والا آدمی نہیں، لیکن مجھے اپنے نبی کے فرامین پہ اتنا یقین ہے۔ یاد رکھنا جس تقوی سے اللہ مل سکتا ہے اس تقوی سے اچھا شوہر نہیں مل سکتا، جس تقوی پرہیزگاری سے اللہ مل سکتا ہے اس سے اچھی بیوی نہیں مل سکتی۔ جو اللہ تک پہنچا دے وہ بیوی تک نہیں پہنچا سکتا، جو اللہ تک پہنچا دے۔ آپ کو بتاؤں دیکھو تقوی کی برکت سے اچھا رشتہ کیسے ہے۔ میں کوئی وظیفے کا مخالف نہیں ہوں، میں خود سلسلے سے وابستہ ہوں، الحمدللہ میں قادری برکاتی ہوں، الحمدللہ رب العالمین، میں امام اہل سنت کا غلام ہوں، الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا رشتہ ہے جس خانقاہ قادریہ برکاتیہ سے میرے امام کا رشتہ محبت ہے، ہم وہاں کی غلامی رکھتے ہیں الحمدللہ۔ ہاں لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، دیکھیے ہمارے بزرگوں نے جو بات کہی ہے اسی کو توجہ۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں الوظیفۃ الکریمہ میں کہ فقیر اکثر وظیفے میں وہی دعائیں رکھتا ہے جو حدیث میں ہے۔ ہاں لوگ امام احمد رضا کو کہتے ہیں بدعتی تھے، میں نے کہا وہ جتنا سنت کے عامل تھے اس صدی میں کسی بدعتی فرقے کے اندر ایسا عالم اور عامل تو دور کی بات ہے، ان کی جوتیوں کی نوک کی جو گرد ہے نا اس کے برابر بھی آپ ان کی زندگی کا کوئی عمل خلاف سنت ثابت کر کے بتاؤ۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے امام احمد رضا کے متعلق یہ باتیں تو لوگوں کو بتائی کہ وہ دونوں ہاتھ سے لکھتے تھے، یہ تو ذمہ دار وہ ہیں جو بیان کر چکے، لیکن مجھے تو امام احمد رضا کی زندگی میں یہ نظر آتا ہے کہ وہ آخری دن، اپنی زندگی کے آخری دنوں کے اندر دو لوگوں کے ہاتھ پر، دو لوگوں کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر اپنے پیروں کو زمین سے گھسیٹتے ہوئے نماز باجماعت کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں۔ مجھے یہ بات نہیں کہ کوئی جو بیان کرے اس کا ذمہ دار وہ ہے، میں نہ مخالفت کر رہا ہوں نہ حمایت کر رہا ہوں کسی کے کہ دو ہاتھ سے لکھتے نہیں، لیکن میں ان کے دونوں ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں تصورات میں کہ وہ دو ماننے والوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر باجماعت جا رہے ہیں۔ آخری ایام میں اتنے بیمار ہو گئے ہیں کہ چل نہیں سکتے تو پیر رگڑ کر کے مسجد جا رہے۔ کسی نے کہا ایسے وقت میں تو جماعت معاف ہو جاتی ہے، آپ گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، تو میرے امام نے فرمایا جماعت معاف ہو جائے الگ بات ہے، لیکن یہ ادا تو میرے نبی کی سنت ہے نا۔ سبحان اللہ۔ حضور بھی تو کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسجد تک گئے تھے، جب مسجد جا نہیں سکتے تھے تو تب بھی تو اس حالت میں گئے تھے۔ بات جماعت کے معاف ہونے کی یا اس کے ادا کرنے کی نہیں ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، ہم ثواب کے سوداگر نہیں ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ محبوب کی ادا کیا ہے، اسی ادا کو ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والوں، کیا یہ ادائیں ہمارے اندر بھی ہیں؟
جو بیٹے کی شادی میں 3 دن کی نمازیں چھوڑ دے، جو میت کی مصروفیتوں میں نمازیں چھوڑ دے، آخر وہ اس ادا پر، اس لیے کہ شاید ہم نے اس کا ذکر ہو سکتا ہے کسی کو اس پر تکلیف بھی ہو کہ یہ کیا بات کی جا رہی ہے، لیکن میں آپ سے آپ کی تکلیف کا مجھے کوئی خیال نہیں، مجھے تو اپنے اللہ کی رضا کا خیال ہے، اس لیے میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں بات کرنے چلا تھا، بات دور نہ نکلے کہ اگر متقی بن جاؤ، اگر اللہ سے ڈرنے لگو، گناہ چھوڑ، ایسی جگہ کا رشتہ آئے گا گمان بھی نہیں ہوگا۔ دیکھو اس کو میں ایک دلیل کی روشنی، آپ نے سنا ہے، کوئی نئی بات نہیں، میں کوئی نئی بات کیا کر سکتا ہوں، 14 صدیوں کا جو ذخیرہ اس میں سے بات ہوگی، آپ سن چکے، سنی بہت جلسہ کرتے، سنتے بھی ہے، کوئی نئی بات نہیں کر سکتا، صرف آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ فاروق اعظم سیدنا عمر ابن خطاب نے اعلان کیا، ہمارے مذہب میں دودھ میں پانی ملا کر بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی دودھ میں پانی ملا کر نہیں بیچے گا، توجہ کرنا، یہ بات آپ بار بار سن چکے ہیں، لیکن اس کو میں کسی اور پیرائے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میری بہنوں کے سامنے، آپ کے سامنے۔ اچھے رشتے چاہتے ہو، اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں میرے پاس اچھے رشتے کا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں، میرے نبی کے دوسرے جانشین ہیں، خلیفہ دوم ہیں، فرماتے ہیں کہ دودھ میں پانی ملا کر کے نہ بیچنا، ٹھیک؟ ہمارے یہاں اسلام میں دیکھو دودھ مہنگا بیچو، کتنا ہی مہنگا، سب لوگ 50 میں بیچ رہے ہو، عام دنوں میں عام حالات میں جب دودھ مل رہا ہو ہر جگہ، آپ 100 میں بیچیے نا، آپ کا کس نے کالر پکڑا ہے کہ آپ نہ بیچے؟ فتح القدیر کا یہ جو جزیہ ہے اسی پر تو نوٹ کی استعمال کی اجازت امام نے لکھی ہے نا، کہ اپنی 1 پیسے کی چیز آپ 1000 میں بیچتے، عام حالات میں اگر کھانے پینے کی چیزوں کی قلت نہ ہو، حالات عام ہو، مارکیٹ اوپن ہو، تو آپ کتنے میں بھی بیچ سکتے ہیں، کہ جس کو پسند آئے گا لے گا، نہیں پسند آئے گا نہیں لے گا۔ 50 روپے لیٹر بیچ رہے ہیں، آپ پیور بیچیے، 100 میں بیچیے، جس کو پسند۔ اور یہ ایک بات یاد رکھنا، آج بھی پیور کے خریدار لوگ ہیں، لوکل مال بہت سارے لوگ پسند نہیں کرتے۔ اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیور مال بیچو گے، کوئی خریدنے آئے نہ آئے، اللہ فرشتوں کو بھی انسان بنا کے بھیج دے گا، وہ رزاق ہے۔ یہ باتوں کو آپ کسی مجذوب کی بڑھ کہہ سکتے ہیں، کسی دیوانے کی آواز کہہ سکتے ہیں، لیکن عمل کر کے دیکھنا سچی بات ہے۔ تو عرض کیا کر رہا تھا، فاروق اعظم نے فرمایا پانی ملا کے نہ بیچنا۔ اب تو دودھ میں پانی ملا کے نہیں بیچا جاتا، اب تو پانی میں دودھ ملا کے بیچا جاتا ہے نا، ہاں چیک کریں، بلکہ اب تو دودھ بھی نہیں ہے، لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے کیمیکل کے اندر جو وہ پانی ملا کر کے اس کو چائے بنا کر کے بیچتے ہیں۔ اب تو ریلوے اسٹیشن کی چائے پینے کی ہمت بھی نہیں ہوتی، پتہ نہیں دودھ ملا ہوگا کہ کیا ملا ہوگا، خدا جانے کیا ملا ہوگا۔ یہ حالات ہیں، لا الہ الا اللہ۔ اسلام کا نظام کتنا خوبصورت ہے۔ وقت کا امیر المومنین کہتا ہے دودھ میں پانی ملا کے نہ بیچنا، اچھا پھر اس کے بعد کہہ کے سو نہیں جاتے۔ آج لوگ اس لیے کرپشن کا شکار ہے کہ جو لوگ قانون پاس کرتے کرپشن کے خلاف، وہی کرپشن کے اندر گرفتار ہے۔ کرپشن کا خاتمہ اس وقت ہوگا قانون پاس کرنے والا پہلے عمل کرے، یہ بات ہے۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا دودھ میں پانی ملا کے نہ بیچنا، ٹھیک بات ہو گئی۔ لیکن رات کو نکلتے تھے مدینہ شریف کی گلیوں میں گھومنے کے لیے، کون کرپشن کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ اچانک ایک کانپتی ہوئی بوڑھی آواز فاروق اعظم کے کان میں پڑی، کانپتی ہوئی بوڑھی آواز، بیٹی، جی ممی، جی امی، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ورنہ آپ کہیں کہ یہ عربی میں ممی کہاں سے آ گیا، ایسا نہیں ہے۔ کچھ لوگ تقریر سونگنے بھی آتے ہیں تو ایسا نہیں ہے، بات اپنے لہجے میں کہی جاتی ہے، تو عربی میں جی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن بات تو آپ کی کرنی ہے نا، ورنہ عربی متن آپ کے سامنے پڑھوں گا تو آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا۔ اور میری گزارش یہ بھی ہے، میری عادت بھی ہے کہ میں بہت ہلکی زبان استعمال کرنا چاہتا ہوں، تاکہ میرے کسان بھائی بھی سمجھ لیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی سمجھ لیں۔ یہ تو کہا جی امی کیا بات ہے، کہا کہ بیٹا جلدی سے دودھ میں پانی ملا دو، رات کا آخری پہر ہے۔ بوڑھی ماں اپنی جوان بیٹی سے کہتی دودھ میں پانی ملا۔ بوڑھی ماں کی آواز سن کر جوان بیٹی کی طرف جب کان لگے فاروق اعظم تو اس نے کہا امی تمہیں پتہ نہیں امیر المومنین نے منع کیا نا دودھ میں پانی ملا کر بیچنے سے، میں دودھ میں پانی نہ ملاؤں گی۔ تو کیا کہا، بیٹی وہ امیر تو ہمارا سو رہا ہوگا، عمر سو رہے ہوں گے، وہ کہاں دیکھ رہے ہیں۔ تو پتہ ہے جوان بیٹی نے کیا کہا، امی امیر تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن تیرا اور میرا اور امیر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اب اس پر یہاں تک تو آپ نے سنا، اب توجہ کریں۔ فاروق اعظم یہ سن کر آنکھیں چھلک پڑی کہ جوانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں، ابھی بھی جوان ایسے لوگ موجود ہیں میرے مذہب میں، میرے مدینے میں،
تو وہاں پر آپ نے نشان لگا دیا, گھر پہ نشان لگا دیا, نشان لگائے, گھر گئے, آنکھ میں آنسو تھے. صبح ہوئی, اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا دیکھو میں بوڑھا ہو چکا ہوں, اب میں کوئی شادی نہیں کر سکتا, تم میں کون ہے جو اس لڑکی سے شادی کرے گا جو اللہ سے ڈر کر کے دودھ میں پانی نہیں ملا رہی تھی, اس سے کون شادی کرے گا؟ آپ کے ایک بیٹے تیار ہو گئے کہ ابو میں شادی کروں گا. آپ دیکھیں کوئی رشتے میں بیچ کسی بچولیا کو ڈالا گیا, کسی اغوا کو ڈالا گیا, کسی اغوا نے اغوائی کی, ایک لڑکی کا تقوی, اللہ اکبر, مدینہ منورہ کے عام گھرانے کا رشتہ نہیں آیا, وقت کے امیر المومنین کا رشتہ بغیر مانگے گھر تک کے چل کر آیا, اور وہ تقوی کی برکت تھی, پرہیزگاری کی برکت تھی, اور پھر فاروق اعظم کی وہ لڑکی بہو بن گئی, وقت کے امیر المومنین کی بہو بنی. کیوں؟ ڈگری کی وجہ سے نہیں, حسن کی وجہ سے نہیں, مال کی وجہ سے نہیں, نسب کی وجہ سے نہیں, صرف تقوی کی برکت سے امیر المومنین کی بہو بنی. اور صرف امیر المومنین کی بہو نہیں بنی, بلکہ جب اس لڑکی کی شادی ہوئی تو اللہ نے فاروق اعظم کے بیٹے اور اس لڑکی سے ایک اور بیٹی عطا فرمائی, اور اس بیٹی کا نکاح پھر ایک جگہ ہوا. اسی بیٹی سے جو بیٹا پیدا ہوا, اسی بیٹے کو دنیا نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے نام سے جانا اور پہچانا. یعنی وہ صرف عمر کی بہو نہ بنی, بلکہ 14ویں پہلی صدی کا مجدد اور دوسرے امیر المومنین, عظیم امیر المومنین جو ہے ان کی نانی بھی بن رہی ہے نا, وہ عمر ابن عبدالعزیز کی نانی بھی بن رہی ہے, ایک اور امیر المومنین کی, یعنی عمر ابن عبدالعزیز کی نانی بنی وہ. پتہ چلا تقوی کی برکتیں یہ ہیں. تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, بات دور نکلی, عرض کیا کر رہا تھا کہ حرام نہ کماؤ. اور ایک اور جملہ دیکھیے, آپ اگر وقت تو پہلے ہی کم ہے, مجھے اپنی بات کر لینے دیں. اور آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں ماشاءاللہ. میں اس علاقے میں پہلی بار آیا ہوں, بنگال کا نام بہت سنا تھا, لیکن پہلی بار آپ کے علاقے میں بہت محبتی لوگ ہیں, بڑے پیارے لوگ ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں. استقبال کر لیں, حضرت تشریف لا رہے ہیں, جو بھی مہمان آ رہے ہیں ان کا استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ. استقبال ہو گیا ہو تو بیٹھ جائیں. بیٹھ جائیں آپ لوگ, ادب سے بیٹھ جائیں. مصافحہ صاحب سجادہ تشریف لا چکے ہیں. آپ درود شریف پڑھیں, میں اپنی گفتگو مکمل بیٹھ جائیں آپ لوگ آرام سے. سب لوگ درود شریف پڑھنے ایک مرتبہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. بات آگے بڑھائی جا سکتی ہے, آپ درود شریف پڑھنے ایک مرتبہ, سب مل کر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے پہلے بھی کہا تھا, ابھی بھی کہتا ہوں, صاحب سجادہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ انہوں نے محنتیں کی, کاوشیں کی, علاقے کے علماء کرام, سادات کرام نے محنت کی. اتنی خوبصورت محفل سجی اور بہت خوبصورتی سے آپ لوگ سن بھی رہے ہیں. ایک بار پھر بلند آواز سے عاشقوں کی طرح درود شریف پڑھنے آپ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو یاد رکھیں, تقوی بڑی عظیم چیز ہے, گناہ سے بچنا بڑی عظیم چیز ہے, پرہیزگاری بڑی عظیم چیز ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے جس طبقے میں جو پہاڑ بھی پگھل جائیں گے, اور جہنم کا وہ طبقہ جس سے جہنم بھی ایک دن میں 5 مرتبہ پناہ مانگتا ہے, اللہ اکبر, اس میں جن کو ڈالا جائے گا وہ 2 لوگ ہیں. نمبر 1 کون؟ جو حرام کھانے والا. اور یاد رکھنا آج کل مسلمانوں میں سود کا لین دین بھی عام ہو رہا ہے, لوگ سود کھا رہے ہیں. اور یاد رکھیے سود لینا بھی حرام ہے, سود دینا بھی حرام ہے, یعنی کہ بیاج جس کو کہتے ہیں. اللہ اکبر, کہیں کسی کا نام پر, کہیں کسی نام پر, کہیں کسی نام پر سود کو عام کیا جا رہا ہے. یاد رکھیے جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا, سود کا ایک لقمہ, اچھا آخری میں کہیں بیان ہو جائے, بیان ہو جائے, بیان ہو جائے. بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں.
آپ سب کی محبتوں کا شکریہ. ایک بار درود شریف پھر پڑھ لیں اپنے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. تو جس نے سود کا ایک لقمے کی بات ہو رہی، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. یعنی جو اپنی ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرے اس کو قیامت میں جو عذاب دیا جائے گا وہ سود کا ایک لقمہ کھانے والے کو دیا جائے گا. اب آپ بتائیں جو بیاج کا دھندا کرتے ہیں، انٹرسٹ کا کاروبار کرتے ہیں، ان کا کیا انجام ہوگا. اس لیے دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے. اور اب گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک آخری بات عرض کر دوں سمیٹتے ہوئے کہ ایک بندہ تو وہ کہ جہنم میں پہاڑ جو پگھلیں گے، جس حصے میں پہاڑ پگھلیں گے اس میں جس کو ڈالا جائے گا وہ کون؟ حرام کھانے والا. اس لیے اب حرام نہ کھانا. اور نمبر 2 کون؟ اب وہ دوسرا بندہ سن لیں جو گناہ کبیرہ میں نے شروع کیا تھا. گناہ کبیرہ سے بچنے کا حکم ہے، بڑے گناہ سے بچنے کا حکم ہے. تو دوسرا کون بندہ اس حصے میں ڈالا جائے گا جس میں پہاڑ پگھلیں گے اور ایک دن میں 5 مرتبہ جہنم بھی جس سے پناہ مانگتا ہے اس طبقے میں. اور کس کو ڈالا جائے گا؟ تو وہ دوسرے نمبر کا بندہ ہے جو نمازوں کو ترک کرتا ہے، جو نمازوں کو ضائع کرتا ہے، جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتا. اس حصے میں ڈالا جائے گا. اے میری قوم کے جوانوں، آپ کی بہت بڑی تعداد ہے. ہندوستان میں جوان 60% ہے، 60% ہے. میرے بھائیو نماز کے نام پہ بھی جمع ہو جاؤ. دیکھو سننے کے لیے، تقریر سننے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوتے ہو، کاش کے عمل کے لیے بھی ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو جاؤ. میرے بھائیو ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا. آج مسجدیں ویران ہیں، آج مرثیہ خواہ ہیں مسجدیں. ہم نماز کے لیے نہیں آتے. کتنا سادگی کے ساتھ بہانہ بنا دیتے ہیں، مولانا ہم ناپاک اس لیے نماز نہیں پڑھتے. آپ سے پوچھتا ہوں مسلمانوں بتاؤ جو ناپاک ہو وہ مسلمان کیسا؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح. اللہ اکبر، اللہ اللہ. میرے بھائیو مسجدوں کی طرف آؤ. دیکھو اپنے مسائل ہے. کسی کا کیا مسئلہ ہے؟ روزی روٹی کا مسئلہ ہے. کسی کا بیٹی کا مسئلہ ہے. کسی کی اولاد نہیں ہے. جس کو اولاد ہے اولاد نافرمان ہے. کوئی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی بربادی میں ہے، کوئی تباہی میں ہے. میرے بھائیو یاد رکھو اپنے مسئلے کا حل اچھی طرح یاد رکھنا. سن لیں آپ لوگ. دیکھیے کہ میں اس ماحول میں گفتگو کرنے کا عادی ہوں. میں انڈیا میں ہی رہتا ہوں، ہندوستان میں ہی رہتا ہوں، اور آپ کی یہ چیخ و پکار سے میرے کان آشنا ہے. مجھے اس پہ کوئی برا نہیں لگتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میرا احترام نہ کرو لیکن جس کی حدیث پڑھ رہا ہوں اس نبی کا تو احترام کر لوں. آپ چلاتے رہیں گے تو ہی میں گفتگو کرتا رہوں گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ 4 لوگ ہی چلانے میں مجھے فرق نہیں ہے. یہ جو ہزاروں اطمینان سے سن رہے ہیں میری توجہ ان کی طرف، میری اپنی عادت ہے. میں کبھی نگیٹیو کی طرف توجہ نہیں کرتا، میں ہمیشہ پوزیٹیو کی طرف توجہ کرتا ہوں. چپ رہیں، خاموش رہیں، بیٹھ جائیں، درود شریف پڑھیں. بیٹھے بہت اچھے لوگ ہو، بہت اچھے ہو میرے بھائیو. درود شریف پڑھ لو، ایک بار بلند آواز سے پڑھ لو درود شریف. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب گفتگو اختتام کو اینڈ کو پہنچ رہی ہے، تھوڑا سن لیں. کتنے اچھے لوگ ہیں بیچارے، گھنٹوں کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کھڑے رہنے والوں کو بھی اور گھنٹوں سے بیٹھنے والوں کو بھی، جو دن 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا قیامت کا دن، اس دن اللہ ہم سب کو تکلیف سے بچا لے، مصیبت سے. آج نبی رحمت کی محفل میں بیٹھے ہیں، کل قیامت کے دن نبی رحمت کے ساتھ اٹھنا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. کوئی کاروبار کے معاملے میں پریشان، کوئی روزی روٹی کے معاملے میں پریشان، کوئی بیٹی کے معاملے میں پریشان. کسی کو اولاد نہیں ہے وہ دکھی ہے، جس کو ہے وہ اولاد سے دکھی ہے، اولاد فرما بردار نہیں. اب ہمارے مسائل کا حل کہاں؟ ہم سوچتے ہیں حکومتیں بدلے گی، فلاں پارٹی آئے گی تو مسئلے کا حل ہوگا، فلاں وظیفہ پڑھ لیں گے تو مسئلے کا حل ہوگا، فلاں تعویذ دے لیں گے تو مسئلے کا حل ہوگا، یہ دعا کر دے گا تو مسئلے کا حل ہوگا، وہ دعا کر دیں گے تو مسئلے کا حل ہوگا. چلو امین القادری آ گیا ہے، ہماری بستی میں اس سے دعا کرا
لو, وہ دعا کر دے گا تو مسئلے کا حل ہوگا. ایک بات آپ کو بتاؤں, سچی بات بتاؤں, جب تک مسجد میں نہیں آؤ گے اپنے مسئلے کا حل کوئی نہیں کر سکتا. کل بھی اپنے مسائل کا حل مسجدوں میں تھا اور اب بھی اپنے مسائل کا حل مسجدوں میں ہے. مجھ جیسا کیا, مجھ سے کوئی بہت بڑا بھی انسان آپ لے آؤ گے اور وہ بھی آپ کے لیے دعا کر دے تو اللہ اس کی دعا بھی آپ کے حق میں قبول نہیں کرے گا. کیوں قبول نہیں کرے گا؟ کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے, میرے اور تمہارے نبی کا فرمان ہے, میرے اور تمہارے آقا کا فرمان ہے کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے نیکوں کی دعا سے اللہ اس کا حصہ ختم کر دیتا ہے, نیکوں کی دعا سے اللہ اس کا حصہ اٹھا لیتا ہے. بلکہ آپ کو یہ بات کہوں, مسلمانوں اگر نماز پڑھو تو تم کو میری دعا کی اور کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہمارے نبی ہمارے لیے 1450 سال پہلے اتنی دعائیں کر چکے ہیں کہ اب ہمیں مزید کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس دعا کے ہم تک پہنچنے میں, اس کا فیضان پہنچنے میں ایک چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے. کیا رکاوٹ بنی ہوئی ہے؟ کہ ہم نے رسول اللہ کو نماز چھوڑ کر کے ناراض کر دیا ہے. اگر ہم سجدہ کر کے حضور کو راضی کر لیں تو حضور کی دعاؤں کی برکتیں آج بھی ہمیں ہرا بھرا کر سکتی ہے, آج بھی ہمیں برکتوں سے مالا مال کر سکتی ہے. کتنی عجیب سی بات ہے, ہمیں واٹس ایپ کے لیے ٹائم ہے, فیس بک کے لیے ٹائم ہے, ٹویٹر کے لیے ٹائم ہے, ہر چیز کے لیے ٹائم ہے, بیوی بچوں کے لیے ٹائم ہے, دوست و احباب کے لیے ٹائم ہے. آخر اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم کیوں نہیں ہے؟ وہ اللہ کو ٹائم نہیں دیتے. کتنے بے شرم ہو گئے ہم, کس قدر غدار ہو گئے ہم, کس قدر بے وفا ہو گئے ہم اللہ کو ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں. وہ اللہ جس نے زندگی دی, وہ اللہ جس نے ماں کے پیٹ میں ہماری خوبصورت شکل بنائی, کبھی آئینے میں اپنی شکل دیکھ کے اترانے سے پہلے سوچا ہوتا اگر یہی شکل کو اللہ چوہے جیسی بنا دیتا, کتے جیسی بنا دیتا, بندر جیسی بنا دیتا, ہے کوئی پوچھنے والا اس سے کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ آپ بتائیں, اللہ انسان نہ بناتا سور بنا کے پیدا کرتا, کوئی پوچھنے والا ہوتا کہ سور کیوں بنایا؟ کتا بنا کے پیدا کرتا, کوئی پوچھنے والا ہوتا کتا کیوں بنایا؟ اللہ اکبر. اپنی خوبصورت شکل کو دیکھنے والوں کبھی کبھی اللہ رب العزت کے احسان کو تو سوچو. وہ اللہ کتنا شان والا ہے جس نے مجھے اتنا خوبصورت بنایا. لوگ مجھے دیکھ کے میری تعریف کرتے ہیں. قرآن انسان کی حسن کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تین کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینا کی قسم, اور قسم ہے اس شہر کی, امن والے شہر کی. بلکہ مفسرین کیا کہتے ہیں؟ اب آئیے مفسرین کے قول کے مطابق اس کی تفسیر کے حوالے سے اس کا مفہوم بیان کروں. شہر ابراہیم کی قسم, شہر موسیٰ کی قسم, شہر عیسیٰ کی قسم, شہر محمد کی قسم, چاروں محبوبوں کے شہر کی قسم اٹھا کر کہا جا رہا ہے اے اللہ اگر بغیر قسم کے بھی تو کہے تو ہم تیری ہر بات مانتے ہیں, لا ریب فی, تیری کسی بات میں ہمیں شک نہیں ہے, لیکن چار قسمیں اٹھا کر کہہ رہا ہے. اور وہ بھی قسم کون سی؟ اس شہر کی قسم جس میں ابراہیم پیدا ہوئے, اس شہر کی قسم جس میں موسیٰ پیدا ہوئے, اس شہر کی قسم جس میں عیسیٰ پیدا ہوئے, اس شہر کی قسم جس میں محبوب پیدا ہوئے. پتا چلا نبیوں کی پیدائش کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ چار محبوبوں کے چار نبیوں کی مولود کی قسم اٹھا رہا ہے. اس سے پتا چلا مولود کی اہمیت کیا ہے, اس سے پتا چلا مولود کی اہمیت ہے. لوگ کہتے ہیں میلاد منانے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جو مناتے ان سے پوچھ کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ میلاد منانے والے سے پوچھ. اگر کافر بھی میلاد منائے بھتیجا سمجھ کے تو جہنم میں اس کا عذاب بھی کم ہو جاتا ہے. ہاں, جہنم میں اس کا عذاب بھی کم ہو جاتا ہے. وہ کہا تم لوگ تو خواب کی باتیں بیان کرتے ہو. ہم نے کہا خواب کی بات ہم بیان کرتے تو مجرم ہوتے. یہ امام بخاری نے بیان فرمایا ہے. وہ کہا کہ آپ لوگ تو خواب کی بات, جب صحابی خواب بیان کر دے تب وہ خواب نہیں رہ جاتا, وہ روایت ہو جاتی ہے نا. ہاں, تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا. ایک بات آپ کو بتاؤں, میلاد سے کیا ہوتا ہے؟ توجہ آپ کی, میلاد سے کیا ہوتا ہے؟ جس کا کوئی تعلق بھی نہ ہو اس کو بھی میلاد کی برکت ملتی ہے. میلاد سے ہی ہوتا ہے. امام المتکلمین علامہ نقی علی خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب قارون زمین میں دھسا, آپ کو پتا ہے قارون کیوں دھسا؟ لیکن دھسا اتنا تو پتا ہوگا, ابھی اس کی طرف جاؤں گا تو آدھا گھنٹہ اور چاہیے, لیکن اس کا نہیں کچھ کوئی ذکر کر. قارون زمین میں دھسا یہ تو پتا ہوگا آپ کو, قارون زمین میں دھسا. اب دھستا رہا. کب تک دھسا؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے دھسا, اور کب تک دھستا رہا؟
رسول اللہ کی ولادت سے پہلے تک دھستا رہا. جیسے حضور کی ولادت ہوئی اور حضور کے قدم زمین کو لگ گئے، اللہ نے فرمایا اب قارون نہ دھسے گا، کیونکہ محبوب کے قدم زمین کو لگ گئے. قارون کا کوئی تعلق ہی نہیں کیا ہے. بات ہے. میلاد مصطفیٰ سے قارون کا کوئی تعلق نہیں، لیکن بات کتنی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. رحمت للعالمین نے پیر زمین پہ کیا رکھ دیے. اب وہ دھستا ہوا قارون نہیں دھس رہا ہے، وہ وہی رک گیا ہے. کیوں؟ حضور کی میلاد ہو گئی. اللہ اللہ، جب قارون جیسوں کو ایسی میلاد کی برکتیں نصیب ہوتی ہے تو غلامان مصطفیٰ کو کیسے نصیب ہوگی. سوچو تو صحیح. میلاد سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا میلاد سے یہ ہوتا ہے کہ ساری روئے زمین مسجد بنا دی جاتی ہے. مسجد بنا دی. ایک بات آپ کو بتاؤں، حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ نے میری برکت سے روئے زمین کو کیا بنا دیا؟ کیا بنا دیا؟ یعنی کہ پہلے کے لوگوں کو عبادت کرنا ہوتا تھا تو عبادت خانے میں جانا پڑتا تھا. اب مسلمان جہاں نماز کا ٹائم ہو نماز شروع کر دے. کیا جگہ ہے وہ؟ مسجد. ایک بات اس سے اور بتاؤں، جب مسجد ہو گئی روئے زمین تو مسجد کے اوپر کوئی زنا کرتا ہے کیا؟ مسجد کے اوپر کوئی شراب پیتا ہے کیا؟ مسجد کے اوپر کوئی چوری کرتا ہے؟ کوئی کرتا ہے مسجد میں چوری؟ حضور کہہ رہے کہ مسجد ہو گئی، یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا اور یہی اس کا مطلب ہے کہ سجدہ گاہ بن گئی. لیکن جو چیز سجدہ گاہ ہے پھر وہ زنا گاہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ شراب گاہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ چوری گاہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب لوگ زمین کو کچھ مانے، تم تو سجدہ گاہ مان رہے ہو نا. جب تم سجدہ گاہ مان رہے ہو تو زمین کے اوپر پاپ کیوں کرتے ہو؟ گناہ کیوں کرتے ہو؟ زمین پہ گناہ کرنے نہیں آئے، زمین پہ سجدہ کرنے آئے، زمین پہ اللہ کی عبادت کرنے آئے. تو عرض کیا کر رہا تھا، ہمارے مسائل کا حل کل بھی مسجد میں تھا، سجدے میں تھا، اور آج بھی سجدے میں ہے. اور جب تک سجدہ نہیں کرو گے اس وقت تک کامیابی نہیں مل سکتی. حکومتیں آئے گی چلی جائیں گی. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، جو اس وقت ظالم آئے ہیں دنیا میں، کہیں ہر ملک کا یہی حال ہے، کہیں کم کہیں زیادہ، اس سے زیادہ ظالم آئیں گے. اگر عبادت نہیں کرو گے اس سے زیادہ ظالم آئیں. جو تکلیفیں آج ہیں اس سے زیادہ تکلیفیں بڑھے گی. ارے اللہ نے ہمیں خوبصورت شکل دی، رزق دیا، اچھے ماں باپ دیے، ساری نعمتیں دی، کیوں اس کے لیے ٹائم نہیں نکالتے؟ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ چاہیے. 10 منٹ، 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا. کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ اور سن لو، اگر نماز نہ پڑھو تو اللہ کے رسول علیہ السلام کیا فرما رہے؟ آپ یہ سوچتے ہو کہ نماز چھوڑ دیں گے تو بھی حضور ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے؟ نمازوں کو ترک کرو گے پھر بھی حضور ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے؟ یاد رکھو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے میں محمد اس سے بیزار ہوں، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ. حضور فرما رہے ہوش کے ناخن لو، جس سے ماں باپ بیزار ہو جائیں مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، جس سے اللہ کے رسول بیزار ہو جائیں مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہو امام اہل سنت کی بات بہت زیادہ کرتے ہو؟ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا کہ جو اذان کا جواب نہ دے اور دنیا کی باتیں کرے، ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا. امام اہل سنت نے لکھا جو نماز پڑھے لیکن رکوع صحیح نہ کرے، پڑھتا ہے نماز لیکن رکوع صحیح نہیں کرتا، تو حدیث پاک انہوں نے کوٹ کی کہ جو رکوع صحیح نہیں کرتا ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا. نماز پڑھتا ہے مگر رکوع صحیح نہیں پڑھتا تو ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا. جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا، جمعہ تک نہیں پڑھتا، جمعہ کے دن آتا ہے تو 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتا ہے، وہ کیسے مومن مرے گا؟ وہ ایمان پر کیسے مرے گا؟ اور آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ، بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، اس لیے کہ بے نمازی پر مسلسل اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے. حضور اپنے صحابہ کو بے نمازی کے ساتھ بیٹھنے سے روکتے ہیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بے نمازی بن کر حضور کے عاشق کیسے ہو سکتے ہو؟ بے نمازی بن کر غوث اعظم کے عاشق کیسے ہو سکتے ہو؟ ہم تو قادری ہیں. میں نے کہا اپنا منہ آئینے میں دیکھو، کون سے قادری ہو؟ صرف کپڑا پکڑ کے کسی کو قادریت ملتی ہے؟ میرے جملے تلخ ہو تو معاف کر دینا، لیکن وہ غوث اعظم شیخ عبد
عبد القادر جیلانی جن کی قادریت پہ ناز کرتے ہو، غوث پاک فرماتے ہیں بے نمازی مرے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ جو غوث اعظم بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں گوارا نہیں کرتے، قبرستان غوث پاک کا نہیں ہے، توجہ ہے آپ کی، قبرستان غوث پاک کا نہیں ہے بظاہر۔ غوث پاک فرماتے بے نمازی مرے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ تو جو غوث پاک بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں پسند نہیں کرتے، وہ غوث پاک بے نمازی کو اپنے سلسلے میں کیسے پسند کرتے؟ غوث پاک کے سلسلے میں غوث پاک کی مرضی سے کوئی داخل ہوگا تو میرے بھائیوں نماز کی طرف آؤ، اور اگر نماز نہیں پڑھو گے تو پھر کون سے حصے میں داخل کیے جاؤ گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ جہنم کا حصہ جس سے جہنم بھی ایک دن میں 5 بار پناہ مانگتا ہے، اور وہ جہنم کا حصہ جس کے اندر پہاڑ بھی پگھل جائیں گے۔ میرے بھائیوں اپنی جوانی پہ رحم کرو، اپنے حال پہ رحم کرو۔ بتاؤ جس جہنم کے حصے میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، جس جہنم کے حصے میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، اپنے جسم کا کیا بنے گا؟ آؤ سچی توبہ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کر لو۔ عرس بخاری میں آنے والوں عہد کر کے جاؤ کہ آج کے بعد کبھی نماز نہیں چھوٹے گی، آج کے بعد کبھی بد نظری نہیں کریں گے، آج کے بعد گناہ کبیرہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ اگر آپ نے سچی توبہ کر لی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ آج بدل جاؤ، کان کھچنے کا نام توبہ نہیں، گال پیٹنے کا نام توبہ نہیں، استغفر اللہ پڑھنے کا نام صرف توبہ نہیں، بلکہ توبہ یہ ہے اپنے اللہ سے وعدہ کرو آج سے پہلے کوئی گناہ ہو گیا ہو تو مولا میں معافی مانگتا ہوں، آج کے بعد سردی ہو یا گرمی ہو، بارش ہو، کچھ ہو، ایک بار آپ سے کہتا ہوں اگر آپ کہتے نا کہ میرے پیر پکڑ کے کہہ دے نمازی بن جا تو میں آپ کے پیر بھی پکڑ کے کہتا، لیکن مسلمانوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں نماز چھوڑ کر ہم رسول اللہ کے سچے امتی نہیں ہو سکتے۔ کچھ کرو یا نہ کرو کم سے کم نمازی بنو۔ جو نمازی بنتا ہے وہ دیندار خود بخود بن جاتا ہے، جو نمازی بنتا ہے دھیرے دھیرے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ارے سجدے میں جا کے دیکھو کیا ہے، روزی کا مسئلہ نہ حل ہو تو کہنا، رزق کا مسئلہ حل نہ ہو تو کہنا، مسائل کا مسئلہ حل نہ ہو تو کہنا۔ یاد رکھنا میرے بھائی جس سجدے میں خدا ملتا ہے اس سجدے میں کیا نہیں مل سکتا، لیکن سجدہ کر کے دیکھو۔ لیکن ایک آخری بات کہتے ہوئے جاؤں، یاد رکھنا نماز پڑھنا تو ایسے کے پیچھے پڑھنا جس کا سر کعبے کے سامنے جھکتا ہو اور دل مکین گنبد خضرا کے سامنے جھکتا ہو، کسی غدار نبی کے سامنے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا۔ امام اس کو بناؤ، امام اس کو بناؤ جو امام الانبیاء کا ادب کرتا ہو اور جس کا عقیدہ یہ ہو انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ محب سجادہ کا حکم ہے 10 منٹ اور بول دوں، 10 منٹ اور بول دیتا ہوں، بات پوری کرتا ہوں۔ توبہ کرو، آج سے پہلے جو ہو گیا توبہ کرو، اور عرس میں اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے، عرس میں اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی زندگی بدل دیتا ہے، زندگی میں انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ آؤ میں بھی اور آپ بھی سچی توبہ کریں، اس لیے کہ جب ولیوں کے یہاں توبہ کی جاتی ہے، اللہ والوں کے یہاں توبہ کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر گنہگار کو نہیں دیکھتا بلکہ توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ دیکھو ایک روایت آپ نے سنی ہوگی، اکثر بیان کی جاتی ہے، اللہ اکبر، کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے اور 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے توبہ کرنی ہے، یعنی بدل جانا ہے، نیک بن جانا ہے۔ تو اس نے ایک آدمی سے مسئلہ پوچھا، کسی جاننے والے سے مسئلہ پوچھا، بھئی میں 99 قتل کیے میں نے، اب میں اگر توبہ کروں تو قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو کچھ لوگ زیادہ دیر ہوشیار ہوتے ہیں، اپنے سوا وہ کسی کو جنتی سمجھتے ہی نہیں، اپنے سوا وہ کسی کو نیک سمجھتے ہی نہیں۔ تو اس نے کیا کہا، واہ صاحب 99 قتل کر لیے اور 99 قتل کرنے کے بعد جو ہے اب آپ توبہ کرنے جا رہے ہیں، جاؤ جاؤ آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ میں بطور مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کروں، جاؤ جاؤ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو وہ تھوڑا سا تھا دیوانہ آدمی، تو اس نے سوچا 99 قتل پہ بھی جہنم ملے گی تو پھر 99 کیوں پورا نہ
کر لیں, پورا 100 نہ کر لیں, اس نے اسی کو قتل کر دیا. یعنی جو 1.5 ہوشیاری کرنے گیا اس نے, اور 100 ہو گئے. 100 کے بعد وہ کسی اللہ والے سے صاحب دل سے ملا, کہا میں نے 100 قتل کیے, توبہ کرنا چاہتا ہوں, کیا میں تیری توبہ قبول ہے؟ اس نے کہا ہاں. دیکھو لیکن اس نے بتایا کہ یہ بات کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں ولیوں کے یہاں جانے سے کیا ملتا ہے, کیا ملے گا عرس میں جانے سے, کیا ملے گا آستانے پہ جانے سے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے 100 قتل کرنے والا جب توبہ کرنے کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ صاحب دل کہتا ہے ہاں تیری توبہ قبول ہوگی. یہ قریب میں ولیوں کی بستی ہے, یہ قریب میں ولیوں کی بستی ہے. اگر تو ان ولیوں کی بستی میں جا کے توبہ کرے گا تو اللہ تیرے گناہ نہ دیکھے گا بلکہ اللہ تجھے معاف کر دے گا. میں بھی کہہ دوں یہ قریب میں ولیوں کی بستی ہے, واہ واہ, یہ قریب میں ولیوں کی بستی ہے. ارے وہ ولی تھے لیکن سید العالمین کی اولاد نہیں تھے, یہ تو ولی بھی ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت کی اولاد بھی ہیں. مخدوم جان اولاد رسالت صاحب سجادہ ولیوں کی بستی میں آئے ہیں. اللہ اکبر. کہاں ولیوں کی بستی ہے اور تم توبہ کرو گے ادھر جا کے. اب سوچو اس نے توبہ کی نیت سے ولیوں کی بستی کی طرف قدم بڑھایا. اللہ کی شان دیکھو, اس نے ولیوں کی بستی کی طرف قدم بڑھایا. اللہ کی شان دیکھو, ابھی قدم اٹھا کر کے آگے بڑھائی تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا اور دھڑام سے زمین پہ گر پڑا. جب انتقال ہوا تو فرشتے آئے, جنت کے فرشتے, رحمت کے فرشتے بھی آئے, جہنم کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے بھی آئے. ایک بات آپ کو کہوں, فرشتے اپنی مرضی سے آتے جاتے ہیں کیا؟ فرشتے اپنی, بھائی کہیں ایسا ہوتا ہے کہ دونوں چلے آئیں؟ ایسا نہیں ہوتا نا, جس کو اللہ بھیجتا ہے وہی آتا ہے. لیکن یہاں اللہ نے دونوں کو بھیجا. دیکھو اللہ بتانا چاہتا ہے, ایسے موقع پہ اللہ بتانا چاہتا ہے کچھ. دونوں آ گئے, رحمت والے بھی آ گئے, عذاب والے بھی آ گئے. اب دونوں کہتے ہیں ہم لے جائیں گے, ہم لے جائیں گے. ارے ہم لے جائیں گے, تو پھر دونوں میں گفتگو بھی. کہا تم کیوں لے جاؤ گے؟ کہا یہ تو پاپی تھا, مجرم تھا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا مولا ہم لے جانا چاہتے. وہ کہتے ہیں ہم لے. تم کیوں لے جانا چاہتے؟ وہ 100 کا قتل کیا تھا, تم کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ مولا 100 کا قتل تو کیا تھا لیکن اللہ والوں کی بستی کی طرف توبہ کی نیت سے چلا تھا, ابھی پہنچا نہیں, صرف چلا تھا. یاد رکھنا میری قوم کے جوانوں, کسی کا در ایسا نہیں جس کے در پہ جاؤ اور ناکامی کے ساتھ بیٹھ جاؤ تو کامیابی مل جائے, ایسا نہیں ہے. ایک میرے اللہ کا در ہے, اللہ کا در جو خود فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ کر کے جایا کرتی ہے. وہاں اگر بیٹھ جاؤ گے تھک کے رستے میں تو منزل خود چل کر تمہارا استقبال کرے گی. اللہ اکبر. تو کیا کہا, تم کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ توبہ کی نیت سے ولیوں کی بستی کی طرف چلا تھا. تو اللہ فرماتا ہے ایک کام کرو, جاؤ. اب دیکھو, اب یہاں پر کچھ لوگ ڈنڈی مارتے ہیں. تو کہا صرف توبہ کی نیت سے وہ بخشا گیا. میں نے کہا توبہ کی نیت کا میں تو منکر ہی نہیں ہوں, اسی عنوان سے بیان کر رہا ہوں, لیکن بخشش جو ہوئی وہ توبہ کی نیت پر نہیں ہوئی, بخشش کسی اور وجہ سے. آپ کی توجہ چاہتا ہوں. ہاں توبہ کی نیت کا تو انکار ہی نہیں ہے, لیکن بخشش کیوں ہوئی؟ بھئی بخشش اس پہ ہو جاتی, کس پہ ہو جاتی؟ بھئی توبہ کی نیت سے چلا, اللہ کہہ دیتا میں نے معاف کر دیا, نیت سے چلا معاف کر دیا. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا, حدیث اٹھا کر دیکھیں کیا کہا, اس کے لاش سے لے کر, اس کی لاش سے لے کر اس کے گھر تک کا فاصلہ ناپا جائے اور اس کی لاش سے لے کر ولیوں کے چوکھٹ کو ناپا جائے, ان کی بستی کو ناپا جائے. اگر یہ اپنے گھر کے قریب ہوا تو جہنم میں جائے گا, اور یہ ولیوں کی بستی کے قریب ہوا تو جنت میں جائے گا. پھر ہوا کیا, جب ناپنے کے لیے چلے تو اللہ نے زمین کو حکم دیا, زمین سمٹ جا اور اس کو ولیوں کے قریب کر دے, اور زمین سمٹ گئی اور اس کا لاشا ولیوں کے قریب ہوا تو اس کو پھر جنت میں داخل کر دیا گیا. آپ اندازہ کریں, صرف بنی اسرائیل کے اولیاء کے قریب ہونے کی وجہ سے, لاشا قریب ہونے کی وجہ سے 100 کو قتل کرنے والا جنت میں جاتا ہے. اگر ہمارے دل غوث و خواجہ کے قدموں میں دھڑکتے رہے تو
انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ اللہ کے بندو سچی توبہ کرو، یہاں بھی نجات ہے وہاں بھی نجات ہے۔ ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ تو مسلمانوں سچی توبہ کرو، گڑ گڑا لو، رو لو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کا کوئی گنہگار امتی بھی جنت میں جائے گا؟ کیا آپ کا کوئی پاپی امتی بھی جنت میں جائے گا؟ حضور فرماتے ہیں ہاں اے عائشہ، جو رات کی تاریکی میں، جو تنہائیوں میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہوگا، ایسے گنہگاروں کو اللہ قیامت کے دن بے حساب جنت عطا فرمائے گا، ان سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ اس لیے آئیے اپنے گناہوں پہ گڑ گڑائیے، روئیے، اپنی زندگی میں انقلاب برپا کیجئے، اور ہندوستان کے مسلمان 3 کام پر محنت کریں۔ 3 کام کرنا ہے ہم کو، پوری تقریر یاد رہے نہ رہے یہ یاد کرنا، پہلے وعدہ کرو کون کون یہ 3 کام کرے گا، ہاتھ اٹھائیں، بولو بھائی سبحان اللہ۔ دیکھو 3 کام ہندوستان میں ہمیں 3 کام کرنا ہے۔ نمبر 1 دیندار بنو، کیا بنو؟ اور اپنے بچوں کو بھی دیندار بناؤ۔ دیندار صرف داڑھی ٹوپی والے دیندار نہیں، صرف گوشت اور مچھلی کھانے والے دیندار نہیں۔ کیسے دیندار؟ جیسے رسول اللہ بنانے آئے تھے۔ اور وہ کیسا دیندار ہوتا ہے؟ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے ایمان والے بھائی کے لیے پسند کرو، ہے نا؟ کیسے دیندار؟ حضور سے سچا عشق کرو۔ کیسے دیندار؟ نماز کی پابندی کرو۔ تو 3 کام کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 کیا بنو گے؟ کیا بنو گے؟ دین پر عمل کرو۔ نمبر 2 مالدار بنو۔ نمبر 2 کیا کرنا ہے؟ مالدار بنو، محنت کرو، کھیل کود سے توجہ ہٹا کے مال حاصل کرو، جوئے سٹے شراب سے نہیں، حلال محنت کی کمائی سے، کیونکہ غریبی کبھی کبھی آدمی کو کفر تک لے جاتی ہے، اس لیے مالدار بنو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا ارے اللہ کے رسول بھی غریب تھے ہم بھی غریب ہیں، تو کیا؟ یہ جھوٹ ہے۔ حضور کوئی غریب نہیں تھے، حضور کوئی مسکین نہیں تھے، حضور کوئی مفلس نہیں تھے۔ حضور علیہ السلام اتنے مالدار تھے کہ ان سے پہلے اتنا بڑا مالدار نہ کبھی روئے زمین پہ آیا، اور نہ قیامت تک ان جیسا مالدار کوئی روئے زمین پہ آ سکتا ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کوئی نئی بات ڈال دی آپ نے؟ میں نے کہا نئی بات پھر کہتا ہوں، میں نئی بات لانے والا کون؟ سنو حضور کتنے مالدار تھے۔ کوئی ایک ریاست کا مالک، کوئی ایک کھیت کا مالک، کوئی ایک ملک کا مالک، کوئی 2 ملک کا مالک۔ میرے نبی اتنے مالدار تھے کہ اللہ نے پوری دنیا کا بھی مالک بنا دیا اور ان کو جنت کا بھی مالک بنا دیا۔ میرے امام کہتے ہیں مالک کل نے، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ اور حضور علیہ السلام، یہ تو بات بھی، لیکن حضور کے پاس مدینہ شریف میں اور ارد گرد مدینہ شریف کے اتنی زمینیں تھی کہ حضور سے بڑا کوئی زمیندار نہیں تھا۔ میں اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، لاکھوں کی آمدنی تھی حضور کی، لاکھوں کی، لیکن بات یہ تھی صبح آتی تھی لاکھوں کی آمدنی، شام تک سب تقسیم کر دیتے تھے۔ ہاں اب آپ کہیں گے جب لاکھوں کی آمدنی تھی تو اعلیٰ حضرت نے یہ کیوں کہا 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں؟ یہ بھی ایک مسئلہ آپ لا کے کھڑا کرتے ہیں۔ بڑے بڑے شاعر لوگ اہل علم میں بیٹھے ہوئے، تو اس کی بات عرض کر دوں، یہی تو امام احمد رضا کا کمال ہے کہ وہ فنکار نہیں تھے، وہ عاشق رسول تھے۔ کیا ہے؟ مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے، تو کہا دیکھو ان کے ہاتھ خالی تھے نا، میں نے کہا ایک خالی کا مطلب ہوتا ہے کچھ نہیں، یعنی خالی ہے نا، خالی کچھ نہیں، نتھنگ، کچھ نہیں، صحیح؟ اور ایک خالی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک خالی کا مطلب ہوتا ہے اونلی، صرف۔ مطلب کیا؟ اگر پوچھا جائے اس وقت کس کی تقریر ہو رہی ہے بخاری عرس میں، تو کہا اس وقت خالی امین القادری بول رہا ہے، یعنی سب چپ ہیں اور صرف امین القادری بول رہا ہے نا، اونلی وہی بول رہا ہے۔ تو کیا اس وقت اسٹیج پر شاکر سامی صاحب بھی موجود ہیں؟ نہیں، وہ آنے والے تو تھے
لیکن ان کا ویزا کینسل ہو گیا اس لیے وہ نہیں آئے، اس لیے خالی امین القادری بول رہا ہے۔ واہ اس وقت کون بول رہا ہے؟ خالی امین القادری بول رہا ہے۔ کہا کیا وہاں پر انسانوں کے سوا اور بھی کوئی ہے؟ کہ نہیں، خالی انسان ہے، صرف انسان ہے۔ صحیح ہے؟ اب خالی کا مطلب سمجھ میں آیا؟ کہا کہ خانقاہ میں کون ہے؟ تو کہا خانقاہ خالی پڑی ہے، اس میں کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اس میں، اور یہاں خالی انسان، صرف انسان ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ ایک خالی کا مطلب ہوتا ہے کچھ نہیں، اور ایک خالی کا مطلب ہوتا ہے اونلی، صرف۔ بات سمجھ گئے؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بنگال والوں سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، یہ تو دلی اور لکھنؤ والوں کے بھی بس کا نہیں ہے، کیونکہ امام احمد رضا کی بولی ہے، تو بنگال میں بولنے کی بات الگ ہے۔ اب میرے امام کہتے ہیں مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، وہ مالک کونین ہیں جو آتا ہے سب تقسیم کر دیتے ہیں، اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے، اس لیے کہ دونوں جہان کی نعمتیں صرف اور صرف اللہ نے انہی کو عطا فرمایا ہے، ان کے سوا دو جہاں کی نعمت کسی کو عطا نہیں کی گئی ہے، اس لیے کہ جس کو جو ملا ہے انہی سے ملا ہے۔ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا، تم پہ کروڑوں درود۔ آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں، میرا تیرا۔ اور کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی مالدار نہیں۔ ٹھیک، اتنی بات سمجھ میں آ گئی، ورنہ اور بھی دلیل پیش کرتا تو نمبر 1 دیندار بنو، نمبر 2 مالدار بنو۔ نوجوانوں خاص طور پہ جو بوڑھے ہو گئے، ان کو چیلنجز کا مقابلہ نہیں کرنا، چیلنجز کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے۔ نوجوانوں جلدی اٹھو، جلدی سو، خوب محنت کرو، مالدار بنو، خوب مالدار بنو۔ یہ لوجوں میں جو مسلم بیٹیاں بک رہی ہے غربت کی وجہ سے، سگنلوں پر بھیک مانگ رہی ہے برقع پہن کر غربت کی وجہ سے، غربت کفر تک لے جاتی ہے۔ لڑکیاں جو مرتد ہو رہی ہے، لڑکے جو مرتد ہو رہے ہیں، کہیں نہ کہیں غربت کا اس میں عمل دخل ہے۔ غربت کا خاتمہ کرو۔ ایک آدمی مالدار ہے، وہ دوسرے کو پیسہ لگا کر کے اٹھائے، اگر زکوٰۃ کے مستحق ہے تو زکوٰۃ اتنی دے تاکہ وہ بھی آئندہ سال زکوٰۃ دینے کے قابل بن جائے۔ اور بنگال والوں اگر برا نہیں مانے تو ایک بات عرض کروں ہاتھ جوڑ کے، مسجدوں کے 2-2 کروڑ کے مینار بنانے کی بجائے کوشش کرو کہ وہ 2-2 کروڑ غریبوں پہ خرچ کرو اور ان کو مضبوط کرو۔ اگر ہماری قوم 10 سال میں مضبوط ہو گئی تو 2 نہیں بلکہ 10 کروڑ کے مینار ہم بنا سکیں گے۔ اس لیے میری گزارش ہے، جلسوں کے خرچے بھی کم کرو، شادیوں کے خرچے بھی کم کرو، اور سب خرچے کم کر کے اپنی قوم کو مضبوط کرو۔ حضور علیہ السلام اسی لیے تشریف لائے تھے۔ تو دیندار بنو، مالدار بنو، اور نمبر 3 ایجوکیشن پہ بہت محنت کرو۔ کوئی بھی جاہل نہ رہے، کوئی بھی ان پڑھ نہ رہے، خوب پڑھاؤ اپنے بچوں کو۔ 10ویں 12ویں تک کبھی مت رکنا، بلکہ اپنے بچوں کو IAS بناؤ، IPS بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ۔ ڈاکٹر بھی BUMS والا مت بناؤ بلکہ MD اور اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری دلاؤ۔ اب آپ کہیں گے مولانا پیسے نہیں ہے، میں آپ سے کہتا ہوں ہر سال عید پہ نیا کپڑا نہ بنانا پڑے نہ بناؤ، دھلے ہوئے کپڑوں پہ عید کر لو، لیکن اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچہ کرو۔ اسی طریقے سے کسی اور جگہ پر پیسے لگانے کی بجائے 10 سال اگر ان 3 نکات پر آپ نے محنت کر دی، دیندار بنو، مالدار بنو اور ایجوکیشن کو عام کرو، ہر بندے کو پڑھا لکھا بناؤ۔ آپ کہیں گے مولانا نوکری نہیں ملتی، میں کہتا ہوں ہم نوکری کے لیے نہیں پڑھتے، ہم اچھا انسان بننے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اس لیے کہ پڑھے لکھے کی تجارت میں ان پڑھ کی تجارت میں فرق ہے، پڑھے لکھے کی گفتگو میں ان پڑھ کی گفتگو میں فرق ہے، پڑھے لکھے کے اٹھنے بیٹھنے میں ان
ان پڑھ کے اٹھنے بیٹھنے میں فرق ہے. دیکھو آپ یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ سب ان پڑھ ہو، لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، محفل میں پڑھے لکھوں کا انداز اور ہوتا ہے، ان پڑھ لوگوں کا انداز اور ہوتا ہے. کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں تعلیم کو عام کرو. دنیا بھی پڑھاؤ، آخرت بھی پڑھاؤ. اپنے بچوں کو اتنا علم دو کہ وہ مسلمان رہے، سچے مسلمان رہے، اور اپنی بچیوں کو بھی اتنا علم دو سچی پکی مسلمان رہے. اور اسکول، کالج، یونیورسٹی میں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلاؤ. اور یاد رکھنا، غربت کا بہانہ مت بناؤ. بیٹیا کی شادی ہوتی ہے تو لاکھوں روپے کہاں سے آتے ہیں؟ اور آپ سے کہتا ہوں 8 گھنٹے محنت کرنے کی بجائے 16 گھنٹے محنت کرو. محنت میں پیچھے مت ہٹو. اپنے بچوں کو پڑھاؤ. صرف 10-12 سال ہندوستان کے تمام مسلمان محنت کر کے اپنے بچوں پہ محنت کر لیں، کوشش کر لیں، کاوش کر لیں، تو دیکھنا نقشہ بدل جائے گا. یہ بھی آپ سے کہتا ہوں، ایک بات کہتا ہوں، منع نہیں کر رہا ہوں، اگر مجھ سے غلطی ہو تو میرے علماء اصلاح کریں گے. آپ میری ذات کو دیکھ کے قبول نہیں کرنا. باپ کے چہلم پر 40 دیگ پکانے کی بجائے 1 دیگ پکاؤ. ان 40 دیگوں کا خرچہ بچا کر کسی بچے کی تعلیم پر اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے خرچہ کر دو. پیر صاحب کے مزار پر 1 لاکھ کی چادر لا کے ڈالنے کی بجائے 100 روپے کی چادر ڈال دو. باقی کے پیسے بچا کر غریبوں کی تعلیم پہ خرچہ کر دو. پیر صاحب کے ایصال ثواب کے لیے وہ اس 1 لاکھ کی چادر سے جتنا خوش ہوں گے، وہ 100 روپے کی چادر سے بھی اس سے زیادہ خوش ہوں گے، کیونکہ آپ نے کسی کو اٹھا دیا، کسی کو آپ نے ترقی پہ لے گئے. ایک بات کہتا ہوں، میرا پیر جنتی ہے تو میرے پیر کو میری 1 لاکھ کی چادر سے کیا غرض؟ اس کو تو جنت میں اس سے بہتر لباس مل چکا ہے. اس کو تو 1 لاکھ کا اس سے بہتر لباس مل چکا ہے. تو یہ باتیں تلخ لگے معاف کرنا، لیکن آپ سے ایک بات کہتا ہوں، رسومات سے نکلو، حقیقتوں کی طرف آؤ. رسومات سے نکلو، سچائیوں کی طرف آؤ. ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش مت کرو، ایک دوسرے کو اٹھانے کی کوشش کرو. آپس کے جھگڑے ختم کرو. تیرا سلسلہ بڑا، میرا سلسلہ بڑا، تیری برادری بڑی، میری برادری بڑی، تیرا پیر بڑا، میرا پیر بڑا. یاد رکھنا، ہم سب کا سب سے بڑا پیر مصطفیٰ جان رحمت ہے. وہ سب کے پیر ہے، اور ان سے بڑا کوئی ہو ہی نہیں سکتا اللہ کی مخلوق میں. ہمارے امام نے کہا، اور پوری دنیا متفق ہے کہ ہمارے پیر سب سے بڑے ہیں. ظاہر سی بات ہے، سارے پیر ان کی نالین میں ہے، اور وہ سب پیروں کے پیر ہیں. میرے امام کہتے سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے میں اونچا ہمارا نبی. ہمارا نبی اتنا اونچا ہے کہ اللہ اکبر، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہے کتنا وقار. اللہ اکبر. ایڑیاں کوئی برادری بڑی نہیں، کوئی برادری چھوٹی نہیں. میرے آقا فرماتے ہیں، کلکم من آدم و آدم من تراب. تم سب آدم کی اولاد ہو، اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا. جب تم سب کی امی ایک ہے، ابا ایک ہے، تو چھوٹا بڑا کوئی کہاں سے ہو گیا؟ اس لیے برادری کے نام پہ نہ لڑو، کسی نام پہ نہ لڑو. سب لوگ رسول اللہ کی ذات پہ متحد رہ جاؤ، صحابہ اور اہل بیت کے عقیدے پہ متحد ہو جاؤ. اور ہاں، جو نبی کے گستاخ ہے، بے ادب ہے، ان کے لیے تو اپنا موقف کل بھی یہی اور آج بھی یہی، اور انشاءاللہ قیامت تک یہی، کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل. یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے. وما علینا الا البلاغ.